بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 16 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ دمشق کے رہنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آنے پر تجاوز شام کے درمیان مان کے قریب مدین چلے گئے، جو کہ قوم لوط کی بستی کے قریب ہی آباد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا، انہی کے نام پر قبیلہ اور بستی کا نام رکھا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بست حضرت لوط علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فصاحت و بلاغت کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جب آپ علیہ السلام وعظ و نصیحت کرتے تو ہر کوئی آپ کے فرمان کو بآسانی سمجھ جاتا تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام مایا خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور سرسبز و شاداب تھا۔ عربی زبان میں ایک گھنے درختوں والی زمین کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس علاقہ میں بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اس لیے انہیں اصحاب ایکا والے بھی کہا گیا ہے۔ وہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں عام ہو گئی۔ وہ خفیہ راستوں میں گات لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے مسافروں سے مال چھین کر دہشت پھیلاتے، چوری ڈکیتی کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ مدین کے لوگ جب ظلم و ستم میں حد سے بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت نے اس بستی اور اس کے گرد و نواح کے باشندوں کی طرف انہی میں سے اونچے حسب و نسب والے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی بیماری میں بھی مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے مشفقانہ انداز میں وعظ و نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان میں جو برائیاں موجود تھیں ان سے بچنے کی تلقین کی، لیکن قوم باز نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی مذمت کی ہے، اور آپ علیہ السلام بھی ان برائیوں کے نقصانات سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: انہوں یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ اگر تم لوگ سچے مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم راستوں میں ایمان والوں کو دھمکیاں دینے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مت بیٹھا کرو، اور تم اس اللہ کی راہ میں نقص تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو۔ اور یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی، پھر اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ انہوں یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں آج تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر کل مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت جائز منافع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جب وہ لوگ وہ سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا خوف نہیں؟
احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، مشقتیں اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ بیچنے اور خریدنے والا جدا ہونے سے پہلے سودا قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر وہ سچ بولیں اور سودے کی صحیح حقیقت کو واضح کریں تو دونوں کے لیے اس سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اگر وہ حقیقت کو چھپائیں اور سامنے والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، جھوٹ بول لیں تو اس سودے سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی تو قوم آپ کے مخالف ہو گئی اور آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: شعیب علیہ السلام کی قوم ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا، تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور بلا شبہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے جو تصرف کرنا چاہیں وہ نہ کریں؟ اے شعیب، بے شک آپ تو ایک نرم مزاج اور سمجھدار آدمی ہو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے یا تمہیں ہر صورت ایمان چھوڑ کر ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے ایمان والوں سے جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے دعوت توحید و اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ایمان والوں کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے آسمان سے کوئی عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے نا امید ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اب ان کفار اور مسلمانوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی اور شدید دھوپ مسلط کر دی۔ اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے۔ چند لمحوں بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنا شروع ہو گئے، زمین زلزلہ سے لرز اٹھی اور ایک زوردار آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خاص و فضل کرم سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس سخت عذاب سے نجات فرمائی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: چنانچہ انہوں نے اس شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو انہیں سایہ والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ بلا شبہ وہ بڑے ہی سخت دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے خاص شعیب علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دی اور ظالموں کو زبردست کے عذاب نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر کر ہلاک ہو گئے، جیسے وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ گاہ رہو مدین والوں کے لیے بھی قوم سمود کی طرح اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی ہے۔ بلا شبہ ایک بستی والے بھی بڑے ظالم تھے، پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ یہ دونوں تباہ شدہ بستیاں کھلی شاہراہ پر حجاز کے قریب واقع ہیں۔ ان لوگوں نے انہیں شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ آخرکار انہیں ایک سخت زلزلہ نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندے گر کر ہلاک ہو گئے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کے ذریعے قوم شعیب کو ہلاک کر دیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم پر بڑے افسوس کا اظہار کیا اور اس بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ اے میری قوم، میں نے تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں اللہ کے احکامات پہنچا دیے، میں نے تمہیں خوب واعظ و نصیحت کی لیکن تم نے میری واعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تم نے اپنے خیر خواہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے احکامات پہنچائے تھے اور تم نے تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، اب میں کافر قوم پر کیوں افسوس کروں؟